مجھے اور آپ تمام لوگوں کو جہاں جہاں تک اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ پوری کائنات کو اس بات پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے اور مان بھی ہے ناظرین کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ محشر کا میدان ہوگا، سورج بے انتہا قریب ہوگا ناظرین، زمین ایک چٹیل میدان کی سی صورت میں ہوگی۔ عالم یہ ہوگا کہ گناہ گاروں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، توجہ رہے آپ کی ناظرین، ان کے گھٹنوں تک، ان کی ناف تک، ان کے سینے تک اور کان کی لو تک آئے گا۔ یہ عالم ہوگا ناظرین، ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا ناظرین۔ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اپنی پڑی ہوگی کہ کسی طرح سے بس میں آج پا لگا دیا جاؤں، میں آج پا لگا دیا جاؤں، آج کسی طرح سے میری پکڑ نہ ہو، بس میری بخشش کر دی جائے۔ ہر ایک کی نگاہیں ایک دوسرے کے اوپر ہوں گی، لیکن کوئی کسی کا غم خار نہیں ہوگا ناظرین، کوئی کسی کے دکھوں کا مداوا نہیں کرے گا، کوئی کسی کے سوال کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ ہر شخص اس خوف میں مبتلا ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ میں محشر کے میدان کا ناظرین احادیث کے مفاہیم کی روشنی میں نقشہ کھینچ رہا ہوں، توجہ رہے، کیونکہ ہونا تو یہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ ایک دن آنا ہے جو حساب کتاب کا دن ہے، ایک دن ہے جب میدان سجے گا ناظرین۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ وہ قیامت کا روز ہوگا، وہ محشر کا روز ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے حساب کتاب لے گا کہ ہم نے کیا کچھ اس دنیا میں رہ کر کیا ہے۔ بہت نفسی نفسی کا عالم ہوگا ناظرین۔ ماں کا عالم یہ ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کے پاس جائے گی، توجہ رہے، جس ماں کی محبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کی مثال دیتا ہے کہ میں ماؤں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے ناظرین۔ وہ ماں بیٹے کے پاس جائے گی اور کہے گی میں تیری ماں تھی، وہ کہے گا کہ ہاں آپ میری ماں تھی، لیکن آج جس خوف میں آپ مبتلا ہیں میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں، جو سوال آپ مجھ سے کرنے والی ہیں میں آج آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یعنی ایک نیکی آپ کو نہیں دے سکتا۔ بیوی اپنے شوہر کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ سرتاج آپ تو دنیا میں میرے سرتاج تھے، وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے سب کچھ صحیح تھا، لیکن آج میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی شوہر بیوی کے پاس جائے گا، وہ کہے گا میں تمہارا سرتاج تھا، بیوی کہے گی میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی آج جس خوف میں آپ مبتلا ہیں میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں۔ بیٹا اپنے باپ کے پاس آئے گا، باپ بیٹے کے پاس آئے گا ناظرین، وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے دنیا میں سب کچھ کرتا ہے نا، حلال حرام کرتے ہیں ہم، صحیح غلط سب کچھ کرتے ہیں، اس اولاد کو اپنی فکر پڑی ہوگی، وہ باپ سے کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ میرے بابا جان تھے، آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا تھا، لیکن آج جس خوف میں آپ مبتلا ہیں میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں، میں اپنی ایک نیکی آج آپ کو نہیں دے سکتا۔ اب یہ ایک طویل نقشہ ہے ناظرین، میں نے بہت مختصراً آپ کو بیان کیا، اب ہوگا کیا ذرا سنیے۔ یہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن اس میں ایک حدیث مجھے درمیان میں یاد آ گئی ناظرین۔ یہی محشر کا میدان ہوگا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت موجود ہوگی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی، جو اللہ سے راضی ہیں۔ ایک صحابی کی مجھے روایت یاد آ گئی ناظرین اس وقت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار تھے، 10 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیے، اور کیا کمال صحابی ہیں ناظرین، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا اور ہر پل نصیب ہوا ناظرین، بار بار رخ انور کو دیکھا کرتے تھے، دیدار کیا کرتے تھے، یعنی انڈورس جنتی ہیں نا ناظرین، اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ روایت کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیں گے؟ میرے سرکار نے منع نہیں فرمایا، یا میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو صحابی ہو بخشے بخشائے ہو، نہیں، نہ یہ بات کی نہ وہ بات کی، فرمایا ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رکے نہیں ناظرین، کیونکہ ان کا ایمان تھا۔ اعمال تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو کمپلسری سبجیکٹ ہے نا صاحب، وہ تو کرنا ہی کرنا، اب اس پہ کوئی کنفیوز نہ ہو۔ نماز ادا کرنی ہے بالکل کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے بالکل کرنی ہے، روزہ رکھنے ہیں بالکل رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے بالکل کرنی ہے، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دینی ہے، اللہ نے مال دیا حج کرنا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن یاد رہے یہ جو شفاعت کا معاملہ ہے، یہ جو بخشش کا معاملہ ہے، یا جو یوں کہہ لیجئے گیٹ پاس کا معاملہ ہے، گیٹ پاس جو ہے کسی اور صورت میں ملے گا، یا تو اللہ کی رحمت ہے یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں شفاعت کروں گا۔ اب اگلا سوال آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بروز محشر آپ کو تلاش کہاں کروں؟ میرے سرکار نے فرمایا مجھے پل صراط پہ دیکھ لینا۔ مفہوم یہ ہے ناظرین کہ رب سلم کی صداؤں میں امتیوں کو گزروا رہا ہوں گا۔ اب یہاں پر پیاس رکی نہیں، بجھی نہیں، بلکہ ایک اور سوال آ گیا، یا رسول اللہ اگر میں وہاں نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا میزان پہ دیکھ لینا، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کروا رہا ہوں گا۔ یہاں بھی پیاس نہیں رکی، پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہاں نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا حوض کوثر پہ دیکھ لینا، جام کوثر امتیوں میں تقسیم کر رہا ہوں گا، ان 3 جگہوں میں سے کسی چوتھی جگہ پہ نہیں ہوں گا۔
یہ صحابہ کا معاملہ تھا ناظرین کہ ان کو پتا تھا کہ اعمال تو اپنی جگہ ہیں لیکن بخشش صرف اللہ کی رحمت اور سرکار علیہ السلام کی شفاعت پر ہوگی۔ بخاری کی ایک طویل حدیث ہے ناظرین، اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں تاکہ آج یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہماری اوقات کچھ نہیں ہے صاحب، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، ہمیں کرنا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہمارا کون سا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ میں دعوے سے ایک جملہ ادا کر رہا ہوں، آن ایئر ہوں اس وقت، پوری دنیا مجھے سن رہی ہے، کوئی ایک شخص دنیا میں نکالیے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ میرا ایک سجدہ، میں نہیں کہتا صاحب پوری زندگی کی نمازیں، میں نہیں کہتا 5 وقت کی نمازیں، میں نہیں کہتا 1 وقت کی نماز، میں تو صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ ایک سجدے کا دعوے دار ہو جائے کہ وہ قبول ہو گیا اور اسے اطلاع دے دی گئی ہے۔ نہیں ناظرین، معلوم نہیں کیا معاملہ ہوگا، لیکن ایک معاملہ تو معلوم ہے، وہ کیا ہے سنیے۔ تمام اہل محشر جمع ہو کر ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جائیں گے، عرض کریں گے کہ آپ تو ہمارے دادا ہیں، جد امجد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے گزارش کیجئے، سفارش کیجئے، کیونکہ آج ہم بہت پریشان ہیں، بہت خوف کا عالم ہوگا ناظرین۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں میں صفی اللہ تو ہوں لیکن آج میں اس قابل نہیں ہوں، یہ مفہوم ہے حدیث ناظرین، آج میں اس قابل نہیں ہوں، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تمام اہل محشر جمع ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے آپ تو نجی اللہ ہیں، آپ تو اللہ سے ہماری سفارش کیجئے، فرمائیں گے میں بھی اس قابل نہیں ہوں، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تمام اہل محشر ناظرین جمع ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، عرض کریں گے آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ تو ہمارے لیے سفارش فرمائیے، وہ فرمائیں گے کہ آج میں بھی اس قابل نہیں ہوں، جاؤ جا کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان سے سوال کرو۔ لوگ جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے کہ آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ تو ہمارے لیے سفارش کیجئے، فرمائیں گے آج میں بھی اس قابل نہیں ہوں، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ایک عجیب اضطراب کی کیفیت ہوگی ناظرین، ایک عجیب اضطراب کی، ہر شخص اس پریشانی میں ہوگا کہ ہوگا کیا اب اس کے بعد، ماجرا کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ ڈے ہے، کس کے حق میں رزلٹ آئے گا اور کس کو خدا نہ کرے آج فیل کر دیا جائے گا۔ تمام اہل محشر عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے آپ تو مسیح اللہ ہیں، آپ تو ہمارے لیے سفارش فرمائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ آج میں بھی اس قابل نہیں ہوں، جاؤ، اب وہ کلائمیکس ہے ناظرین، جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاؤ۔ اب تمام اہل محشر جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ ہمارے لیے سفارش فرمائیے، میرے رسول، آپ کے رسول، ہم سب کے رسول، ہم سب کے آقا و مولا، ہم سب کے ملجا، ہم سب کے ماوا، ہم سب کے مددگار، شافع محشر کائنات جن کا صدقہ ہے ناظرین، وہ یہ نہیں فرمائیں گے کہ آج میں اس قابل نہیں ہوں، بلکہ وہ یہ فرمائیں گے کہ ہاں آج میں اس قابل ہوں، آج میری بات سنی جائے گی، میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ مفہوم یہ ملتا ہے ناظرین۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سجدہ اللہ کے حکم سے اللہ کی بارگاہ میں فرمائیں گے، ایک طویل سجدہ ہوگا ناظرین، ایک عجیب ناز کا معاملہ ہوگا محب اور محبوب کے درمیان، جو نہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا نہ اس سے پہلے سنا، اور ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جس کو اس سے پہلے کسی نے سنا نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ وہ حمد کرتے جائیں گے، سجدہ طویل ہوتا چلا جائے گا، حمد ہوتی چلی جائے گی، سجدہ طویل ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد میرا پروردگار فرمائے گا، اے محبوب، اب ناز سے فرمائے گا، اٹھاؤ اپنے سر کو، مانگو کیا مانگتے ہو، آج تمہیں دیا جائے گا، کرو کس کی سفارش کرتے ہو، آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے ناظرین، کچھ نہیں، اس لیے کہ یہاں میں ایک بات روک کے اور سمجھا دوں، اس لیے کہ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے نا جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دعا عطا کی اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں وہ دعا کر لی، میں نے ایک دعا اپنے پاس محفوظ کر لی کہ کل بروز محشر میں اپنی امت کے لیے شفاعت کے لیے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ آئیے ناظرین، وہی مقام محمود آ چکا ہے کہ جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، جب سرکار اپنے سر اقدس کو اٹھائیں گے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، اپنے اہل بیت کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، عرض کریں گے یا اللہ میری امت، اللہ فرمائے گا محبوب جاؤ، جا کر دیکھو جن کے دلوں میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال کے لے کے آؤ۔ میرے سرکار جہنم کی طرف جائیں گے، ان جہنمیوں کو نکال کر لے کر آئیں گے، ابھی سجدہ ایک ہوا ہے، دوبارہ سجدہ فرمائیں گے، پھر ایک طویل سجدہ ہے، پھر ایک طویل حمد ہے، پھر ایک طویل نازو نام کی باتیں ناظرین۔ اس کے بعد سرکار کو دوبارہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محبوب اپنے سر اقدس کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، آج تمہیں دیا جائے گا، کرو کس کی سفارش کرتے ہو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ میرے سرکار پھر اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، سر اقدس کو اٹھائیں گے، فرمائیں گے یا اللہ میری امت، اللہ فرمائے گا محبوب جاؤ، جا کر دیکھو جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جا کر جہنم سے نکال کر لے کے آؤ۔ سرکار پھر جائیں گے، پھر جہنمیوں کو نکال کے لے کے آئیں گے، پھر سجدہ فرمائیں گے، تیسرا سجدہ ہے ناظرین، پھر اللہ فرمائے گا محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ،
مانگو کیا مانگتے ہو، کرو کس کی سفارش کرتے ہو، آج تمہیں دیا جائے گا۔ سرکار سر اقدس کو اٹھائیں گے، اپنے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، عرض کریں گے یا اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ فرمائے گا جا کر دیکھو جن کے دلوں میں رائی کے دانے سے کم ایمان ہے ان کو نکال کر لے کر آؤ۔ سرکار پھر جائیں گے، پھر جا کر ان تمام جہنمیوں کو نکال کر لے کے آئیں گے۔ تیسرا سجدہ ہو چکا ناظرین، اب چوتھا سجدہ فرمائیں گے، پھر ایک طویل سجدہ ہے، طویل حمد ہے، ایک عجیب ناز کا معاملہ ہے محب اور محبوب کے درمیان۔ اللہ فرمائے گا اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، آج تمہیں دیا جائے گا، کرو کس کی سفارش کرتے ہو، آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ میرے سرکار چوتھے سجدے میں بھی اپنے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے ناظرین، پھر عرض کریں گے یا اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم، مفہوم یہ ملتا ہے ناظرین کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس کے دل میں میرا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آج میں انہیں بھی جہنم سے نجات عطا کر دوں گا، اور اس کے بعد ناظرین ان کو نجات مل جائے گی۔ اب مجھے آپ بتائیے ناظرین، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ عبادتوں پہ ناز ہے، اپنے سجدوں پر ناز ہے، اپنی نمازوں پر ناز ہے، اپنے روزوں پر ناز ہے، اپنے تلاوت کلام پاک پہ ناز ہے، اپنی صدقات اور خیرات پہ ناز ہے، یا ان باتوں پر ناز ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ قبول بارگاہ ہو رہا ہے؟ بے شک حسن ظن تو یہی ہونا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں قبول بارگاہ ہو رہا ہے، لیکن ناز نہیں ہونا چاہیے۔ ناز اگر ہے تو رحمت خداوندی پر ہے، ناز ہے تو شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ خدا کی قسم ناظرین ہماری اوقات فقط اتنی ہیں کہ ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، آئے بھی سرکار کی وجہ سے ہیں، اٹھائے بھی سرکار کی وجہ سے جائیں گے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ بروز محشر ابن آدم میں سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، لوائے الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، عرش مولا کے دائیں جانب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے ناظرین، تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام اولیاء کرام آپ کے جھنڈے تلے موجود ہوں گے۔ یاد رکھیے ناظرین اگر کچھ عطا ہونا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا ہونا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو پیپرز کے اندر 33 مارکس تک نہیں لے پائیں گے ناظرین، میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن ہمیں یقین اس بات پر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہمیں اس طرح سے پاس کروائے گی کہ لوگ پکار کے کہیں گے کہ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شافع محشر ہیں کہ ہم تمام گناہگاروں کی بخشش بھی کرا دی اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ بھی کروا دیا۔